لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. اس کے بعد آپ نے ناخن کٹوائے اور مونچھیں کٹوائیں اور ان کو وہیں دفن کروا دیے جہاں آپ تشریف فرما تھے. اب پاؤں کے بل بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، پھر کھانا پکنے کا انتظار کیا. جب وہ تیار ہو گیا تو آپ نے گوشت بھی کھایا، شوربہ بھی پیا. حضرت علی بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے. پھر آپ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی پہ بٹھایا. اس سارے سفر میں قصوا اونٹنی پر آپ سوار تھے. اب آپ نے اونٹنی تبدیل کی اور جدعا اونٹنی منگوائی، اس پر سوار ہوئے، مکہ تشریف لے گئے، جا کے طواف زیارت کیا. یہ طواف آپ نے کیا اونٹنی پر بیٹھ کر، چونکہ رش بہت تھا اور وہ دور سے استلام فرما رہے تھے، دور سے وہ لکڑی کے ساتھ یوں کر رہے تھے. تو اس کے بعد پھر آپ نے 2 نفل پڑھے اور یا ظہر کی نماز وہاں پڑھائی یا ظہر آ کے آپ نے مینا میں پڑھائی. دونوں روایت موجود ہیں. 11 تاریخ کو یہ سورت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت اتری. اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کے جانے کا وقت اب آ چکا ہے. تو اس خطبے میں بہت جوش تھا. آپ تشریف لے گئے، آپ نے کنکر مارے اور پہلے دن 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو مارتے ہیں، پھر 11 کو تینوں کو، پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا. اور مارنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ لیفٹ پہ ہو اور مینا رائٹ پر ہو. یہ مسنون طریقہ ہے. لیکن اب چونکہ رش ہے تو جدھر سے بھی جگہ ملے وہی مسنون ہے. آج کل کنکری مارتے ہوئے یہ نہ دیکھو قبلہ کدھر ہے مینا کدھر ہے، یہ دیکھو راہ کتھو لبتا ہے، جتھو راہ لبے اتھو وڑ جاؤ. تو خیر اللہ آل سعود کو جزائے خیر دے، جو انہوں نے خدمت کر دی ہے حرم کی، پچھلے 14 صدی میں ایسی کسی نے نہیں کی. اب جس وقت بھی چلے جائیں موقع آسانی سے مل جاتا ہے کنکری مارنے کا. تو آپ نے 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو کنکر مارے تھے، پھر جب 11 کو گئے تو پہلے کنکر مار کے پھر آپ نے دعا مانگی. یہ دعا تھی کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی آپ. پھر دوسرے کو مارے، پھر پونے گھنٹے کی دعا کی، پھر تیسرے کو مارے، پھر دعا نہیں کی. یہاں دعا کیوں نہیں کی؟ کہ یہاں جگہ تنگ تھی. اور پھر وہی بات آ گئی کہ تنگ جگہ کی وجہ سے کھڑے ہونے پر رش اور دھکم پیل، تو آپ نے دعا چھوڑ دی، عمل چھوڑ دیا، اپنے ساتھیوں کو تکلیف سے بچایا. پھر اونٹنی پر سوار ہوئے. اور چونکہ یہ آیت آ چکی، یہ صورت آ چکی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے. تو یہاں جو آپ نے خطبہ شروع کیا ہے اس کا ابتدا بہت دردناک ہے اور آپ کی آواز میں اتنا جوش پیدا ہو گیا. پہلے جتنے آپ نے خطبے دیے اس میں آگے کھڑے ہوتے تھے بتانے والے، ترجمان اور مکبر، جیسے تکبیر کہتے ہیں نماز میں رش زیادہ ہو. تو آپ کا عرفات کا خطبہ بھی مکبر کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے اللہ کے نبی یوں فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ربیہ یہ کہو، ربیہ یہ کہو. لیکن 11 تاریخ کے خطبے میں مینا کی لمبائی 4 میل ہے. تو آپ بالکل آخری شیطان کے بعد جو شروع میں ہے وہاں سے آپ بیان کر رہے تھے اور 4 میل دور تک آپ کی آواز جا رہی تھی. اور قریب کھڑے ہوئے، خیموں میں بیٹھے ہوئے، پہاڑ پہ چڑھے ہوئے، مزدلفہ کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے سب لوگ آپ کی بات کو اس طرح سن رہے تھے جیسے آپ میری بات کو سن رہے ہیں. اور اس کی ابتدا یہاں سے فرمائی ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگوں یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد میری تمہاری ملاقات کبھی نہیں ہو سکے گی. یہاں سے شروع کر، باقی سارا خطبہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے. عرفات مزدلفہ میں آپ نے آدھی رات کے بعد مستورات کو جانے کی اجازت دے دی. تو آپ کی بیگمات میں حضرت سودا چلی گئی، حضرت ام حبیبہ چلی گئی، حضرت ام سلمہ چلی گئی. اور صحابہ کی بیگمات میں حضرت ابوبکر کی بیگم اسماء بنت ابی عمیس وہ تشریف لے گئیں. اور باقی غیر معروف، یہ معروف تھیں تو ان کے نام حدیث میں موجود ہیں، باقی غیر معروف یعنی آدھی رات کے بعد کمزور لوگ، بیمار لوگ، مستورات والے لوگ، چاہے وہ جوان صحت مند بھی ہوں، تو اپنی مستورات کو لے کر 12 بجے کے بعد وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں مینا کے لیے. لیکن آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو کنکریاں فجر طلوع صبح صادق کے بعد ہی مارنا، صبح صادق کے بعد. لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہوئے ٹکا دیں تو آپ نے ان کو دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ بھئی تو دوہرا، تیری کنکری نہیں ہوئی، دوبارہ کر، یہ آپ نے نہیں فرمایا.
تو لگتا ہے کوئی گنجائش ہوگی اس میں. بہرحال میں مسائل میں نہیں پڑھتا جو کہ مسائل میں اختلاف ہے. تو یہ اہل فتویٰ کا کام ہے. اس کے بعد 12 تاریخ کو آپ نے اجازت دے دی جو جانا چاہیں چلے جائیں کنکری مار کے. تو لوگ کنکری مار کے جاتے رہے, نکلتے رہے, لیکن زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہی رہے. پھر آپ 12 کو زوال کے بعد تشریف لے گئے. اسی طرح تینوں شیطان کو کنکری مار کر 2 پر دعا مانگی, پونا گھنٹہ, تیسرے پر ایسے ہی آ گئے. پھر 13 کی زوال کے بعد آپ نے یہ تینوں کنکریاں اونٹنی پر بیٹھ کر ہی آپ نے رمی فرمائی اور وہاں سے خیف و بنی کنانہ تشریف لے گئے. لك والملك لا شريك لك لبيك